میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کہاں؟ کنجوس بخیل ہو سکتا ہے کہاں؟ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امتی ہوگا دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے۔ جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے۔ اب لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں۔ جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی۔ یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے۔ جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے، اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں۔ موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔ پوری تفصیل سنو۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد جنتی عورت۔ ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ وہ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا۔ 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے۔ پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے، آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا۔ جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا، ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتہ ہے نا؟ مراسی سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کام کم کو نہیں کرتے۔ تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا اس کی مالش کر۔ وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے، وہ شروع ہو گیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا، وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں۔ وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کیتی ہے تو گھس 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 اے آ کھلوتے۔ ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ، پیسج آف ٹائم، گھستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے۔ جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ۔ ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو یہ پتہ ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا نہیں۔ میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے۔ وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانہ تیرے سر کے اوپر گرا، تو بچے مر جاؤنا۔ پھر مسرا سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ، اور تو گیا 5 فٹ، وہ تو تجھے جے میں ڈال لے گی۔ پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے، 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے۔ کسی ایک بو جج پا کے انہیں بھول جاؤں کہ ہسبینڈ گیا کدھر۔ لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا، اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے۔
جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا، اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتیں کٹھی، جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں۔ اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی۔ نیک سے نیک عورت 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے مزدلفہ کے ساتھ، بھائی فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے۔ تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے، ہمارے علاقے کے، ہماری زبان تھی، یہاں نہ بیٹھو پیچھے بیٹھو۔ تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا وہ ٹھیٹھوری ہے، سائے سفر پہ ہے، وہ کہنے لگی میں تھک پئی ہوں، میرے کو نہیں ٹوریا جاندہ۔ تو بڈھا کہنے لگا کہ شیطان بھی چوٹنا ہے، اس شیطان کو بھی مارنا ہے، کہ ہم ڈھیر سارا چلیے۔ وہ کہنے کہ میں تھکی ہوئی، میں کوئی نہیں جانتی۔ دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی، مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بڈھا کہنے لگا اتنے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جیسے ہیں، اگا ہی ٹرنا ہے۔ اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، بات بڑی مزدار ہے۔ وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں، ناراض ہو کے چلی جائے گی، چل اگا ٹرنا ہے۔ تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہی، کھٹپٹ ہو رہی ہے، کھٹپٹ ہو رہی۔ تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب، دو آپا سے ناندہ ہی ڈھول ہو جانا۔ تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، اور نوکر آ کے سلام کریں گے سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا۔ پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اور مرحبا بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، 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 سچ بولو۔ میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں، یورپ میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے، سچائی ہے۔ سچ بولنا سیکھو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ان سے تعلیم مفت ملے، ان سے علاج مفت ملے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے سہولت دے دی، یہاں بھی ہیرا پھیری، یہاں بھی ٹیکس بچاؤ اور یہاں بھی جھوٹ بولو۔ تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا سچ بولتا ہے۔ سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، صرف ڈالر نہیں، ہر شے۔ آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں، اس کے بیٹے کی نیکی سناؤں۔ معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا، سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں، صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر۔ سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں
تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ۔ لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات، کہا جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں۔ میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں کہا 5 لاکھ کا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ۔ سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے۔ نیت کرتے ہو؟ نیت سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں، رہو، پاسپورٹ ہے، رہو۔ اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی، پیپر بنانے کے لیے شادیاں۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، خزانے ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ میرے نبی کو بدنام کرو۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے وہ چیلے تھے، جیب کاٹتے تھے۔ ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا۔ اس نے اس کو ڈانٹا، کیا صرف 2 روپے؟ صرف 2 روپے؟ کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے۔ 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھے، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا۔ تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا۔ 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر۔ تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا۔ اللہ کے واسطے میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے، میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے۔ تمہارے پاس پیپر ہیں، ضرور رہو، بن رہے ہیں ضرور رہو، فراڈ نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، عزت کے ساتھ واپس جاؤ۔ پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے، پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے، یہاں خرچ کرو۔ صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو، اچھے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ، اپنے بچوں کو، تمہارے بچے یہاں کے ہیں، اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے، ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر، تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے۔ اور میرے مامے دا پوتر انگلستان چنگا پیسے والا ہے، وہ ادھے پیسے وہ لگ جاتے ہیں جائیداد بناون تے، باقی ادھے لگ جاتے ہیں انہوں واپس لمن تے۔ وہ ویلے دا ویلا پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ، وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے، کاغذ بن جاتے ہیں۔ آپ کتنے امن کے دیش میں ہو، کوئی جھوٹا پرچہ نہیں، آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا، یا میری بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے گا، یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا۔ کتنا تعاون ہے اس حکومت کا، ان کے ساتھ تعاون کرو، مال یہاں خرچ کرو، جائیدادیں یہاں بناؤ۔ ہاں زکوٰۃ فرض ہے، یہاں غریب ڈھونڈو، پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتہ دار، ان کو بھی دو، لیکن یہ جو حکومت کے اس پر چندے پر رہتے ہیں ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو، یہاں تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے۔ صدقات غیر مسلم کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، غیروں کو بھی دو۔ یہ تمہارا دیس ہے، یہ تمہارا دیس ہے، تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں۔ پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں کوچا، اس کو نسوار کھلاتا ہوں، نسوار کہا دیا جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا، کہیں نہیں آئے گا۔ یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے، یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں؟ یہاں اسلام کو مضبوط کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، یہاں پر اپنے اسکول بناؤ، مسجدیں نہ بناؤ، صرف مسجد بھی بناؤ، مکتب بناؤ، لیکن اپنے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں، اچھے عہدوں پر جا سکیں، اچھے شہری بن سکیں۔ عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟
وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامن بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے. یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. سورے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا، میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آٹا گوند کے دیتے تھے. اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھیں، جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے. اظہار محبت، اظہار محبت. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو، میری بیوی سے لڑائی رہتی ہے. میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چل دے ہی کوئی نہیں. کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا نبی والا طریقہ اختیار کرو، محبت دو، عزت دو، احترام دو، اور جب کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو دیکھ لینا کیا ہوگا. 10-12 دن بعد اس کا فون آیا تو میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا کمزور کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے، عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے بھی کوئی لڑتا ہے. گامے پہلوان کا نام سنا ہوگا بڑی عمر کے لوگوں نے. گاما جو چیمپئن، ورلڈ چیمپئن تھا، اس نے 1910 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو ہرایا تھا. اس ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل ملا تھا. پارٹیشن کے بعد لاہور آ گیا. سبزی والے سے سودا بھاؤ پر کوئی بات ہوئی، سبزی والے نے وہ جو لوہے کا بٹا ہوتا ہے تولنے والا اٹھا کے گامے کو مارا، اس کو یہاں لگا، خون نکل آیا. اس نے پگڑی کھولی اور نیچے سے بل دے کے باندھ کے چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی تسی بڑے بڑے پہلوان زمین تے مارے، اے تو نکو جا ماڑکو جا مار گیا، تسی آکھیا ہی کچھ نہیں. وہ کہنے کا ماڑے نو مار دیا شرم آتی. انہوں نے کہا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے کہا بے وقوف آدمی، تجھے عورت کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا. کہنے کا مولانا کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا میں نے جو ہی اس کے منہ میں نوالا ڈالا اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا. وہ کہنے لگی تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا ہے؟ تو خود تو نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا. انہیں ایسے جھولی اٹھائی، اللہ مولوی طارق جمیل کو آباد رکھے جہاں تینوں بندہ بنایا. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے ہی اکھڑ ہوتے ہیں، بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں. میرے ایک دوست تھے، جماعت میں چلتے رہے میرے ساتھ. میں نے ان کو فون کیا کہ راؤ صاحب ہیں، اس کی بیگم نے کہا جی کوئی نہیں. میں نے کہا اچھا بتا دینا طارق جمیل نے فون کیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے، کہنے کہ مولانا بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کب؟ میں جب گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے کہا اللہ کی بندی میں انسان نہیں تھا. کہ بالکل نہیں. کہ کیوں؟ کہ تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہ تو بتا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ ایک دفعہ. کہ میں سر کو جانے لگا کہ میں زندگی میں کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا بیوی کے ساتھ. تو کہ جب سے تو گیا ہے اللہ کے راستے میں اور ان کے ساتھ اور تو نے ہنس کے بولنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد سے تو انسان ہے. یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی زندگی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. آج طلاقیں بڑھ چکی ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی. کوئی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا، زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کا دین مشکل دین ہے. مسجد 5 لوٹے پانی 5 نمازیں پڑھ لو، لیکن گھر کی زندگی میں برداشت کرنا، بیوی برداشت کرے، خامد برداشت کرے، یہ مشکل دین ہے. لیکن اسی پہ کامیاب ہے، اسی پہ کامیابی ہے، اسی پہ نسل پروان چڑھتی ہے. ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا، پاکستان کی بات ہے، ٹاپر، ہر کلاس میں ٹاپ کیا، ٹاپ کیا، ٹاپ کیا. میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ. کا مولانا 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 2 دفعہ. میں نے کہا کیوں؟ کہ میری امی ابو بہت لڑتے ہیں، میرے امی ابو بہت لڑتے ہیں، ان کی لڑائی سے میں اتنا ڈپریس ہوں، میں نے 2 دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا، میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق مجھے بھی سیکھنے پڑیں گے، آپ کو بھی سیکھنے پڑیں گے. میرا نبی حضرت میمونہ کے گھر میں ہے، آپ کی باری ہے. یہ شادیاں ہمیں زندگی، دیکھو میرے نبی کی عمر 25 سال،
حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، کوئی جوڑ ہے 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے اور عمر کے 25 سال ساتھ گزار دے؟ 50 برس کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور پھر 10 شادیاں، جب عمر ڈھلنے کو ہوتی ہے اور 10 شادیاں۔ زندگی سکھائی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، غصے والی عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے خاندان کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، مالدار عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے سے بڑی عمر کی عورت زندگی کیسے گزارنی، پرائے گھر کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم مزاج عورت زندگی کیسے گزارنی، کماری لڑکی زندگی کیسے گزارنی، بیوہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی، طلاق یافتہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی، یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے درس ہیں۔ میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، پیشاب کرنے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی، ان کا لے مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے، غصہ چڑھا، کنڈی لگا دی۔ اللہ کے نبی واپس آئے، کنڈی، آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو، کہا میں نہیں کھولتی، کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے۔ کہا میمونہ مجھے پیشاب آیا تھا۔ نہیں پیشاب کوئی نہیں، مجھے پتا ہے، آپ دوسری بیگم کے پاس چلے گئے۔ کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا غلط کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، یہ تو اللہ کے نبی۔ اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے۔ آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے۔ تو پٹھان ہوندہ سر پاڑ دیندہ بیگم، آپ مسکراتے ہوئے جا کے بستر پہ لیٹ گئے۔ زندگی سکھائی ہے، زندگی سکھائی۔ اب گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں۔ اب عائشہ پانی پیتی، ٹھیک ہے، مجھے دیکھو یہ گلاس ہے، یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، بخل کا زمانہ، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جی میں کپ ہوندہ۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس، 3 گلاس ہوتا تھا، اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا اپنا یا پرایا، اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی۔ ذمہ داروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے، رات کو سوتے ہوئے ہر مہمان کو دودھ، 100 ہوں 50 ہوں 10 ہوں 1۔ ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا، چاچا لال، نوکر دودھ لے گیا، گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میں نہیں پیتا، پتر میں نہیں پیندا۔ چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں ہوندا، لے جب میں نہیں پیندا۔ 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں، اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں جا، لے جا میں نہیں پیتا۔ ماشاءاللہ گلاس ویکھن، ہاں منہ ہی نہیں وچ وڑدا۔ اما عائشہ پانی پی رہی، گلاس رکھ دیا، میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے۔ اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے۔ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے، پکائے جاتے تھے، اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا، پھر روٹی اٹھائی، میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا۔ جہاد کا سفر، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، سب غائب ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ نبی کہہ رہے ہیں، عائشہ نہیں کہہ رہے، عائشہ دوڑ لگائیں۔ آپ نے کہا لگائیں، تو کہا دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گیا، پیچھے رہ گئے، کئی سال گزر گئے، میں ذرا موٹی ہو گئی، تو پھر آپ نے کہا جہاد کا سفر، چلو بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا لگائیں، کہا دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے۔ آپ نے کہا حاضر ہی بتل کا، عائشہ اس دن تو جیت گئی، آج میں جیت گیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آج یہ مولانا لگائیں گے دوڑ اپنی بیگم کے ساتھ؟ کہیں گے ہم بڑے مولانا، ہم کیسے دوڑ لگائیں؟ میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ ہمیں زندگی سے جہاد کا سفر۔ اما عائشہ سفر شروع ہونے لگا، اونٹ پہ بیٹھ گئی، یوں دیکھا اپنے گلے میں ہار کوئی نہیں، گلے کا ہار کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار کوئی نہیں ہے۔ سفر کیا ہے؟ جہاد کا۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا، وہ ہار ملا ہی نہیں۔ دیر ہوتی گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، ہار نہیں ملا، اب رات ہو گئی، کیا ملے گا؟ فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی نہیں۔ سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلہ کیا، دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا۔
اب پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا، وضو کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے، وہ تو باپ ہیں، اب آپ یوں بیٹھے اور آپ کے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے، اب ذرا مجھے دیکھنا۔ تو ابو بکر غصے میں آئے، دیکھا اللہ کا نبی سو رہے، تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں، آگے دیکھا تو اللہ کے نبی سوئے ہوئے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے تیری، اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری، ایسے کی، پھر یوں کیا، تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے، اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ جب فجر کا وقت ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، آپ وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو۔ پھر صحابہ کہنے لگے واہ واہ ابو بکر تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گئی، تیمم مل گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار نہیں ملتا۔ پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا۔ یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں۔ پھر عورتوں کو سکھایا، کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جاندے ہو، ساڑی بھی تو کرو۔ میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہوں، زخموں میں گندا پانی پیپ بھر جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ نے سجدہ کیا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نہ کریں سجدہ؟ نہیں، میری شریعت میں سجدہ اللہ کو ہے، اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر۔ تو میرے بھائی بہنوں یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ محبت سے پروان چڑھتے ہیں، یہ مقابلے سے نہیں چلتے، دھن دولت سے نہیں چلتے۔ ہاں ایک تعویذ آپ سب کو دیتا ہوں، ایک تعویذ دیتا ہوں۔ ہماری دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفہ، چھوٹے قدی تے چنگی ماشاءاللہ پلوان، بڑی لڑاکی ریسلر اب پلوان کشتی والا، اس کی 4 بہویں۔ ایک دن میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تعویذ دے، یہ ساریاں میری نوکر بن جانا۔ اور میری بہن کو پتا تھا لڑاکی یہ خود ہے۔ میری بہن نے کاغذ لیا اور اس کو نا ایسے لکیریں لگا کر رول کیا، کہنے لگے ماسی شریفہ ہن جس سے تیری لڑائی ہوئے اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بھائی بولنا نہیں، یہ تعویذ یہاں رکھنا اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے، اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ بیچاری ضعیف اعتقاد، وہ چوتھے دن آئی کہ بی بی میری تو لڑائی مک گئی۔ کیسے مک گئی؟ ماسی شریفہ تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں، جب بولتی نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی۔ تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں، جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا، جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اسلام ایک پیغام محبت ہے، یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے، میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے۔ اس کو مرنے سے پہلے سیکھ لو۔ یہ تبلیغ کا مبارک کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ مسجدوں سے جڑو، علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو، بڑے مدرسے درس نظامی والے، وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے، زندگی سیکھنے کا پتہ ملے، اسے معاف کرنا آئے، اسے درگزر کرنا آئے، اسے چپ رہنا آئے، اسے معاف کرنا آئے، اسے جھک جانا آئے۔ تمہارے یہاں ماں باپ ہیں، اب نوجوان بیٹھے ہو، اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی، باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ والدین کو خوش کرنا، جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، بس یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں۔ ہمارا ایک نوجوان زمیندار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے، کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور اب بہت بڑا زمیندار اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان کے سر رکھ کے دعا کرتا، میری ہر دعا قبول ہوتی تھی۔
تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس، وہ رنگ کا ہوگا کالا، قد کا ہوگا چھوٹا، اور قبیلہ ہوگا قرن۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، تو بھی اور علی بھی۔ کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا۔ عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں سکھانا تھا۔ اس عمر کے زمانے میں ان کو پتہ چلا کہ اویس آ گئے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں، نفل پڑھ رہے تھے، یہ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا دو آدمی آ گئے، انہیں سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہ مزدور ہوں۔ کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ۔ کہہ رہے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ کہ تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں۔ پھر ویسے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے میں آپ کے لیے دعا کروں گا؟ کہاں تو کر، کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر، علی علی علی، کہ اویس سے دعا کروانا۔ کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے۔ پھر ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے۔ تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، وہ پیچھے دیکھیں گے، جہنم میں لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت، جہاد نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تبلیغ نہیں، تیری ماں کی خدمت۔ آج اس کا صلہ دیتا ہوں، یہ دوزخ والے کھڑے ہیں، جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اویس، اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں، جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے۔ میرے بھائیو مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں نبی واری پاکیزہ ماں باپ یہاں موجود ہیں، ان کی دعائیں لے لو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو محبت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو، ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو، ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے، ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے، ایسا مت کرو۔ ان کو پروان چڑھنے دو، ہاں دخل دو، یا وہ آپس میں لڑ پڑیں صلح کرانے کی کوشش کرو۔ لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں، ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے، لیکن میرا معاشرہ الٹ ہے، کمیاں دیکھتے ہیں، پھر کمیاں پکڑتے ہیں، پھر کمیاں اچھالتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو، ان میں دخل مت دو، اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو، اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ، انہیں چلنے دو، انہیں پروان چڑھنے دو۔ بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگتا نہیں، نیا درخت، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں ان میں کھٹ بٹھو، داخل ہو کر صلح کراؤ۔ جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے، آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ اداس بیٹھی، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے، مسجد سے اٹھا کے لائے، گھر میں آئے اور فرش پر ایسے لیٹ گئے، زمین پر، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر فاطمہ کے ہاتھ کے اپنا ہاتھ رکھا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ اور یہ اپنا ہاتھ۔ پھر فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی، یہ ہے بڑوں کا کام، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے بڑے خوش۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں، یہ کام ہے بڑوں کا، یہ کام ہے بڑوں کا۔ پھر ایک بات اور والدین سے کہتا ہوں، بچوں سے کہتا ہوں، ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، ایتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے۔ شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ
کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا، عمر پیغام لائے، انکار کر دیا، علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آ کے بولی نہیں، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ڈن، نہیں 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 نہیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے، باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہ بس پھر ہو گیا، ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ، کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں۔ میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کر دیتا ہے، ہن بھاویں تو مان یا نہ مان۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہیں ہمیں کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، وہ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نے لڑایا، کا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ
دو نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں۔ آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے، اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا؟ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام ہے۔ اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے، میں فون پر تھا لائیو، تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے۔ کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار؟ ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا، نکال دوں گا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہوں کہے گا جاؤ معاف کیا، اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے یا روتی ہے، تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد سے۔ تو میرے بھائی بہنوں اگر توبہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے۔ پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا، موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا۔